امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک اعلان کیا ہے جس نے عالمی فلمی صنعت میں کھلبلی مچا دی ہے۔ امریکہ میں آنے والی تمام غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فلمی صنعت تیزی سے زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اس صورت میں غیر ملکی فلموں کی آمدنی آدھی سے زیادہ کم ہو جائے گی، یعنی 50% سے بھی کم ہو جائے گی۔ اگر یہ ٹیرف واقعی نافذ ہو جاتا ہے تو امریکی سینما گھروں کی اسکرینیں صرف ہالی ووڈ کی فلموں تک ہی محدود رہ جائیں گی۔ 170 سے 200 ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ یہ کمی تقریباً 16 سے 20 ملین ٹکٹوں کی کم فروخت کے برابر ہوگی۔ اس صورت میں نیٹ فلکس اور امیزون کو 10 سے 15 ملین نئے سبسکرائبرز ملیں گے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے اور ہماری آج کی ویڈیو سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، اور اگر پسند نہیں آتی تو کامنٹس میں ہماری رہنمائی کیجیے کہ ہم کیا اس میں بہتر کر سکتے ہیں یا آئندہ کیا خیال رکھیں جو آپ پسند کریں۔ آج ہمارا بڑا زبردست موضوع ہے جو شاید دنیا کی اکانومی کو تو نہ ہلائے لیکن دنیا کی فلم انڈسٹری کو ضرور متاثر کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک اعلان کیا ہے جس نے عالمی فلمی صنعت میں کھلبلی مچا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں آنے والی تمام غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ یہ فیصلہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کیا ہے، اور بعد میں یہ ظاہر ایکس میں بھی پوسٹ ہو جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فلمی صنعت تیزی سے زوال پذیر ہو رہی ہے، اور دیگر ممالک کی جانب سے فلم سازوں کو دی جانے والی جو انسینٹیوز ہیں، یعنی ترغیبات، وہ اس بحران کی بنیادی وجہ ہے۔ ان کے خیال میں یعنی امریکہ میں جو بحران ہے فلمی صنعت کا، یا اس میں جو زوال پذیری ان کو نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر ممالک میں مثلا جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں، برٹن میں، انڈیا میں جو فلمیں بن رہی ہیں ان کو سبسڈیز مل رہی ہے یا انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں یا ٹیکس کی چھوٹ مل رہی ہے، لہذا ان کی سرمایہ کاری جو کم ہے، اور وہ کم سرمایہ کاری میں امریکہ کے برابر کی فلمیں بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور یہ کہہ کے انہوں نے امریکہ میں جتنی بھی فلمیں امپورٹ ہو رہی ہیں، وہاں جو نمائش کے لیے ریلیز ہوتی ہیں، ان پر انہوں نے 100% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک منظم عالمی سازش یا کوشش بھی قرار دی ہے۔ سازش کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ کوشش ہے کہ یہاں یہ امریکی قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے، یعنی ایسی فلمیں جو باہر سے آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جو فلمیں باہر سے آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی خاص میسیجز یا پروپیگنڈا بھی لے کر آ رہی ہیں جن سے امریکی عوام جو متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے محکمہ تجارت سمیت دیگر جو بھی متعلقہ حکام ہیں، ڈپارٹمنٹس، ان سب کو کہا ہے کہ یہ ٹیرف نافذ کرنے کی ہدایت یعنی تیاریاں کریں اور جاری کریں۔ شاید یہ بات انہوں نے اس لیے کہی ہے کہ اس وقت جتنی بھی ٹیرفس لگا رہے ہیں، یعنی اکنامک ڈیسیجنز لے رہے ہیں، یہ امریکی قانون کے مطابق کانگریس سے منظور ہونے چاہیے، لیکن وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایمرجنسی پاورز استعمال کر رہے ہیں قومی سلامتی کے نام پر۔ تو قومی سلامتی کے نام پر کہ امریکہ کی سلامتی کو محفوظ کرنے کے لیے صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ فوری اقدامات، ہنگامی اقدامات لے سکتا ہے، جس کے تحت انہوں نے ابھی تک سارے ٹیرفس نافذ کیے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں غیر قانونی ہے، لیکن ابھی تک ان کو سپریم کورٹ کی سہولت حاصل ہے، کیونکہ وہاں بھی کچھ 26ویں ترمیم جیسے انتظامات انہوں نے کر لیے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی سپریم کورٹ میں ایسے ججز بھرتی کیے ہیں جس سے ان کے حامی ججز کی تعداد جو وہ اکثریت میں آ چکی ہوئی ہے۔ تو ہالی ووڈ کی موجودہ حالت پر نظر ڈالیں تو یہ سچ ہے کہ فلمی صنعت حالیہ برسوں میں کئی بحرانوں سے گزر رہی ہے۔ کورونا وائرس کے بعد پروڈکشن میں آنے والی رکاوٹ کے اثرات اب بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہالی ووڈ اسٹوڈیوز نے گزشتہ برسوں کے مقابلے میں پروڈکشنز پر خرچ کی جانے والی رقم میں کافی کمی کی ہے، اور اس پر سن 2023 میں اداکاروں اور مصنفین کی ہڑتالوں نے بھی منفی اثر ڈالا۔ وہاں کے مصنفین کو یا دوسرے جو لوگ سپورٹنگ اسٹاف جو ہوتا ہے فلم کی پروڈکشن میں، ان کی یہ شکایت تھی کہ ان کو بہت کم اجرتیں ملتی ہیں، تو وہ اپنی اجرتیں بہتر کرنے کے لیے، یا جو وہاں پہ فلم رائٹرز ہیں یا فلم کے ڈائلاگز لکھنے والے ہیں یا لائٹ مین ہیں یا کیمرہ مین ہیں، ان سب نے کہا تھا کہ ہماری اجرتوں میں اضافہ کیا جائے۔ تو جو بھی پروڈیوسرز تھے، مالکان جو تھے، بڑی بڑی کمپنی جو تھی، وہ ان کے اجرتیں بڑھا نہیں رہی تھی، تو وہ ہڑتال
حال پہ چلے گئے تھے، جس سے پروڈکشن کا کام کافی متاثر ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہاں پہ جو بھی فلمی صنعت کو بحران سے نکلنے کے لیے جو بھی کوششیں کی گئی تھی وہ ان کا فائدہ زیادہ نہیں پہنچا اور وہ سست ہو گئی تھی ساری کوششیں جو ریکوری کی جو تھی۔ تو ان تمام چیلنجز کے باوجود یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ہالی ووڈ مر رہا ہے، مطلب جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ختم ہو رہا ہے، بیکار ہو جائے گا، اس سے میں ٹیکس لگا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا۔ دوسرے اس میں ایک اور بھی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو باہر کی جو انڈسٹری کی جو فلمیں آ رہی ہیں، یہ ایشیا سے یا یورپ سے یا چین وغیرہ سے تو نہیں آ رہی، لیکن جاپان، ساؤتھ کوریا سے آ رہی ہیں، کچھ چین سے بھی آتی ہیں، اور انڈیا سے بہت آ رہی ہیں، یورپ سے جو جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا وہ پوری فلم انڈسٹری کی جو وہاں پہ جو انکم ہے اس کا تقریباً 4% حصہ بنتی ہے۔ تو 4% سے کس طرح فلم انڈسٹری کو کی گروتھ کو روکے ہوئے ہیں یا اس کو زوال سے بچانے کی کوششیں کیوں ناکام ہو رہی ہیں، یہ صدر ٹرمپ بہتر جانتے ہیں۔ دوبارہ آمدنی میں کچھ عرصے جو بہتری کے آثار بھی وہاں پہ لوگ تو دیکھ رہے کہ آ رہے ہیں، انڈسٹری نکل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو انڈسٹری میں زوال جو ہے اس کے ریزن میں ایک صرف یہی نہیں ہے، اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ بہت ساری چیز ڈیجیٹل پہ چلی گئی ہوئی ہیں، اسٹریمنگ پہ چلے گی، جو بظاہر تو ہے ڈسٹریبیوشن کا کام، لیکن اس میں بہت سارے کام جو ہے وہ اسٹوڈیوز میں نہیں ہو رہے، اسٹوڈیوز کے نتیجے میں بہت سارا جو فلمی پروڈکشن کا کام جو ہے وہ زوال میں ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنالوجیکل چینج کی وجہ سے، نہ کہ بیرونی انڈسٹری میں جو فلمیں بنتی ہیں ان کے امپورٹ کرنے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال یہ امریکہ کے اندر کی بحث ہے، ہم صرف ٹیرف کے حد تک رہیں گے۔ تو صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کے پیچھے جو بنیادی دلیل کار فرما ہے وہ یہ کہ دوسرے ممالک اپنی فلمی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے ٹیکس میں چھوٹ جیسی امارات دے کر امریکی فلم سازوں اور اسٹوڈیوز کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یعنی وہ امریکہ کے جو لوگ ہیں، ٹیلنٹ ہیں، ان کو بھی لے جا رہے ہیں۔ در حقیقت نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے کئی ممالک فلم سازی کو اپنے ہاں یعنی لانے کی کوشش کر لی اور ان کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے وہ برات بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ اس کی واحد وجہ نہیں ہے۔ یعنی امریکہ میں جو زوال پذیری ہے، امریکی اسٹوڈیوز مخصوص مقامات اور حقیقی مناظر کی تلاش میں بھی بیرون ملک شوٹنگ کرتے ہیں، یعنی اس لیے بھی ان کو دوسرے ملک جانا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ ٹیرف، یعنی جو ان کے ٹیرف لگے ہیں، اس میں بھی کافی چیزیں وضاحت طلب ہے۔ وہ اعلان تو کر دیتے ایک ٹویٹ میں، لیکن جب تک پورا پالیسی پیپر، گورنمنٹ کی پوری پالیسی سامنے آئے، لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو سوال یہ کہ آیا یہ ٹیرف صرف غیر ملکی فلموں پر لاگو ہوگا یا ان امریکی فلموں پر بھی جو صرف شوٹنگ کے لیے بیرون ملک جاتی ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ ڈیڈ پول اینڈ وولورین، مشن امپاسبل یا وکٹ جیسی کئی مقبول فلمیں جو ہے امریکہ کی، وہ اہم مناظر شوٹ کرنے کے لیے امریکہ سے باہر گئی تھیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ آیا یہ ٹیرف اس قسم کی امریکی پروڈکشن کو بھی متاثر کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سے پیدا ہونے والے سوالات ان کے جوابات سے کہیں زیادہ ہیں، یعنی سوال ہی پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہر بات پہ۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آیا صدر کے پاس اس قسم کے ٹیرف عائد کرنے کا اختیار بھی ہے؟ کیلیفورنیا کے گورنر کے ایک سینئر مشیر نے تو اس بات پر قانونی شکوک کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ صدر کے پاس انٹرنیشنل اکنامک ایمرجنسی پاور ایکٹ کے تحت ٹیرف لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عالمی تجارتی تنظیم ہے WTO سے سن 2026 تک ڈیجیٹل سامان کے ٹیرف پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ممکنہ طور پر فلموں کو بھی ڈیجیٹل سامان ہی کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹیرف اگر نافذ ہوتا ہے تو اس کے اثرات محض اقتصادی ہی نہیں بلکہ ثقافتی بھی ہوں گے۔ فلمیں کسی ملک کی ثقافت اور اس کے نظریات اور اقدار کو دنیا بھر میں پہنچانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر غیر ملکی فلمیں امریکی منڈی سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی وہاں پہ ریلیز نہیں ہوتی ہیں، تو امریکی ناظرین کو دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں، کہانیوں اور نقطہ نظر سے روشناس ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ یعنی جو ڈائیورسٹی آنی چاہیے، جو آپ گلوبل ورلڈ میں اگر رہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے صدر ٹیرف کی نظر میں تو گلوبلائزیشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی بھی ہے۔ صرف اکنامکس ہی نہیں، وہ اس کو کلچرل وار کے طور پہ لگتا ہے اب استعمال کرنے لگے ہیں۔ تو یہ کلچرل تبادلے، یعنی ایکسچینج ہوتا ہے، کلچرل ایکسچینج، اس کے ایک اہم دروازے کی بندش کرنے کے مترادف ہے غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف عائد کرنا۔ اس فیصلے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی وسیع تر پالیسی کا حصہ لگتا ہے۔ ان کا واضح مطالبہ ہے کہ فلمیں دوبارہ امریکہ میں بنیں تاکہ ملک کی صنعت کو تقویت ملے
اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں. یہ زبردست انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے ٹیرف لگا کے کہ ٹیرف جیسے لگے گا فوراً ان کے اپنے ملک پہ چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی اور فائدہ ہوگا. ابھی تک اتنے مہینوں میں کوئی ایسی اسٹڈی فیزیبل نہیں ہمیں نظر آ رہی جو ان کی اس بیان کو کی تصدیق کرے یا تائید کرے. تاہم جو وہ اقدامات کرے اس کے نتیجے میں دوسرے ممالک کی طرف سے جوابی کارروائی کا بھی خدشہ ہے. اگر یورپی یونین، چین یا انڈیا جیسے بڑے یعنی جو جہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں فلم کی، اگر وہ بھی امریکی فلموں پر، نہ صرف فلم انڈسٹری ہے بلکہ وہاں پہ بہت بڑے سینما کے سرکٹس بھی ہیں، بہت ساری انکم بھی ہوتی ہے، اگر وہ بھی امریکی فلموں پر اسی طرح ٹیرف عائد کر دیتے کہ امریکہ کی جو بھی فلم آئے گی اس پر بھی 100% ٹیرف ہوگا، تو ہالی ووڈ کو تو عالمی سطح پر بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ان کی فلمیں کوئی امپورٹ ہی نہیں کرے گا، حالانکہ امریکہ کو ایک بہت بڑی جو ایک کیا کہہ لیں کہ دنیا میں برتری حاصل ہے، اور ایک لحاظ سے جو امریکہ نے پوری کی پوری کلچرل ڈومیننس جو بنائی ہوئی ہے وہ اس قسم کی فلموں کے ذریعے بنائی ہوئی ہے، تو نقصان اس میں بھی بہت پہنچے گا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس اعلان کے بارے میں ابھی بہت کچھ واضح نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ ٹیرف صرف سینما پر ریلیز ہونے والی فلموں پر لاگو ہوگا یا اسٹریمنگ پلیٹ فارمز کی فلمیں بھی اس کی زد میں آ سکتی ہیں. اب اسٹریمنگ آپ کو پتہ ہے امیزون، نیٹ فلکس، اس طرح کے اور بھی کئی اب پلیٹ فارمز بنے، لیکن یہ دو بڑے ہیں. تو کیا ان پر اگر کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے انڈیا کی یا جاپان کی یا ساؤتھ کوریا کی یا برٹن کی، تو کیا ان پر بھی یہ 100% ٹیرف لگے گا، اور لگے گا تو کس طرح لگے گا؟ تو یہ بھی سب چیز دیکھنے والی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ٹیرف عائد کرنے کی بنیاد فلم کی لاگت ہوگی، یعنی فلم کی جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس پر ٹیرف لگے گا، یا اس کی باکس آفس آمدنی کے اوپر، یعنی جو سینما میں ریلیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو انکم ہوگی اس پر لگے گا ٹیکس. تو ان تمام سوالوں کے جوابات ہی دراصل اس پالیسی کے حتمی اثرات کا تعین کریں گے. یہ کیا وضاحت آتی ہے، کیا ڈیٹیل پالیسی کب آتی ہے. تو عبارت اس مجوزہ ٹیرف کے اثرات محض اقتصادی نہیں ہوں گے بلکہ ثقافتی اور سماجی پہلوؤں پر بھی گہرا اثر ڈالے گا. یہ ٹیرف جو ہے، اگر یہ ٹیرف واقعی نافذ ہو جاتا ہے تو امریکی سینما گھروں کی اسکرینیں صرف ہالی ووڈ کی فلموں تک ہی محدود رہ جائیں گی. انڈین، کوریائی یا جاپانی اور یورپین فلمیں جو ہے یا تو یکسر غائب ہو جائیں گی، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو 100% زیادہ کاسٹ پہ فلم دیکھنے جائیں گے جب ان کو لوکل فلمیں اویلیبل ہوں گی، یا پھر ان کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ ضرور ہوگا. تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ناظرین تفریح کے متبادل ذرائع کی طرف رجوع کریں گے. یعنی پھر جب دیکھیں گے سینما میں ٹکٹیں ان کو متنوع ڈائیورسیفیکیشن نہیں دے رہی ہیں، دوسرے پہ کلچر کو یا دوسری کہانیوں کو نہیں دے رہی ہیں، تو پھر وہ سینما جانا کم کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے نیٹ فلکس اور امیزون پریمیم پر آئیں گے، جیسے جو اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہیں. تو اس تبدیلی کا ایک اور نتیجہ یہ بھی نکلے گا، جب لوگ سینما کی طرف کم آئیں گے اور اسٹریمنگ پہ زیادہ جائیں گے تو امریکی سینما گھروں کی آمدنی میں بھی کمی آئے گی. یعنی سینما انڈسٹری جو ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوگی امریکہ کی. میں نے بھی آپ کو اعداد و شمار دینے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیرف 100% جو ہے یہ کس کو بالآخر نقصان پہنچائیں گے. تو یہ معاملہ صرف مالی نقصان تک محدود نہیں ہے. فلمیں در حقیقت دنیا بھر کی کلچر جو ہے، ایڈیالوجیز ہیں، یہ نظریات ہیں اور جو ویلیوز ہے، اقدار، ان کو پھیلانے کا ایک طاقتور ذریعہ بھی ہے. مثال کے طور پر بھارتی اداکارہ، جو انڈین اداکارہ بڑی مشہور ہے، پریانکا چوپڑا نے اپنے ٹی وی شو کوانٹیکو کے ذریعے یعنی جینڈر ایکویلٹی اور سوشل ڈائیورسیفیکیشن جو ہے جیسے اہم موضوعات کو عالمی سطح پر متعارف کرایا ہے. اگر غیر ملکی فلمیں محدود ہو جاتی ہیں تو اس قسم کے اہم سماجی پیغامات، جو میسیجز جو ہیں، وہ امریکی ناظرین تک پہنچنا بند ہو جائیں گے. اور بھی بہت ساری کریٹیوٹی دنیا بھر میں ہو رہی ہے، ان سب سے امریکی انڈسٹری ہی نہیں، پوری امریکی قوم کلچرلی محروم رہ جائے گی. اچھا، اب انڈیا میں آ جائے، انڈیا کے جو بالی ووڈ میں بننے والی جو فلمیں ہیں، جن میں مطلب انڈیا میں بھی بڑی کوشش کی جاتی ہے جینڈر ایکویلٹی کی اور ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا LGBTQ+ کے جو حقوق جیسے حساس موضوعات پر جو مرکوز ہے، جیسے شبھ منگل، زیادہ ساودھان ہے، اور یا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا، یا اس جیسی فلمیں جو بڑی آپ کے لیے نیش فلمیں ہیں لیکن موضوعات پہ بنائی جا رہی ہیں. تو یہ مغرب سے متاثرہ فلمیں ہیں. جب مغرب میں ان پر پابندی لگے گی تو مغرب کے خلاف جو ایک نفرت بڑھ رہی ہے، امریکہ کے خلاف جو نفرت بڑھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بھی ریئیکشن آئے گا کہ ان جیسی فلمیں جن کو فورن ایجنڈا سمجھا جاتا ہے ان پر انڈیا کے اندر اپنی مخالفت پیدا ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ بین الاقوامی ناظرین ان اہم سماجی مسائل سے آگہی حاصل نہیں کر پائیں گے، جس سے کلچرل ڈائیورسیفیکیشن یا ثقافتی تنوع جسے ہم کہتے ہیں اس میں بڑی کمی آئے گی. مشہور
فلمی شخصیات جیسے جاپانی اینیمیشن ڈائریکٹر جو ہے یا ہاؤ میازاکی جو ہیں، یا جنوبی کوریا کے جو اداکار ہیں سونگ کانگ ہو، اور اسپین کی جو اداکارہ ہیں پینیلوپ کروز، اب یہ مطلب ان سب کی جو ایکسس ہے یا ان کی جو مارکیٹنگ ہے امریکن آڈینس کے لیے، وہ محدود ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تمام ہستیاں مطلب جو ڈائیورسفیکیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی عقل کو اور دماغ کو کشادہ کرتی ہے. تو یہ مطلب آپ امریکہ عوام کو ان سے محروم کر رہے ہیں. اور کلچرل ریلیشن شپ جو ورلڈ اوور ہوتی ہے، بن رہی ہے دنیا بھر میں، آپ تجارت کر رہے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں، سفارت کاری کر رہے ہیں، ان سب پر اثرات اس کے بنیں گے. اب اگر یہ ٹیرف نافذ ہو جاتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا مئی میں غالباً کہ وہ یہ ٹیرف لگائیں گے، تو لگائیں گے. آج ان کا ٹیرف آ گیا ہے، یعنی 29 ستمبر کو کہ وہ ٹیرف لگانے کے انہوں نے ہدایات دے دی ہیں. اب ہدایت دینے کا مطلب ہے کہ یا تو نافذ ہو گیا ہے یا نافذ ہو جائے گا جلدی. تو بہرحال اگر یہ نافذ ہوتا ہے تو امریکہ کے جو دائیں بازو کے نظریاتی حلقے ہیں، یعنی جو ان کے رائٹسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں، جو اس وقت ان کے بہت بڑے حامی ہیں، تو وہ تو اس بات پر خوش ہوں گے کہ امریکہ جو اپنے کلچر کو جو پرزرو کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، امپیورٹی سے بچا رہا ہے. کیونکہ آج کل ایک جو رائٹسٹوں کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو کسی بھی فورن امپیورٹی سے، ایون امیگرینٹ سے، کسی بھی چیز سے محفوظ کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. لیکن اس سے عالمی سطح پر جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے، جو سوشل ایک اویئرنیس آتی ہے، یا ہیومن رائٹس کی جو فلموں میں نمائندگی جو ہوتی ہے، وہ متاثر ہوگی. غیر ملکی فلموں کے نقصان کا اثر صرف امریکہ یا غیر ملکی فلم سازوں تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ پوری دنیا کی جو آڈینس ہے اس کے لیے کلچرل آپ سمجھے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا، لاس ہوگا. تو غیر ملکی فلمیں محض تفریح یا ثقافتی تبادلے کا ہی ایک ذریعہ ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تعلیم، آگہی اور مختلف ثقافتوں کے درمیان پل کا بھی کام کرتی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ٹیرف ایک بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئے گا. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تجارتی فلمیں مکمل طور پر آمدن پر، یعنی کمرشل فلمیں جو بنتی ہیں، اور فلمیں بیسیکلی کمرشل ایریا ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ کم ہوتی ہیں، جن کو آپ کہہ لیں کہ جو ڈاکومنٹری ٹائپ کی جو کسی ادارے کی طرف سے سپانسر ہوتی ہے، وہ فلمیں سے زیادہ جو بڑی انڈسٹری جو کھڑی ہوئی ہے وہ کمرشل فلموں پر کھڑی ہوئی ہے. تو ان کی جو پوری انکم ہے اس کا انحصار یہی ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ مارکیٹ ملے. تو پروڈیوسرز جو ہیں، جو فلم بنانے والے جو، وہ پھر اس رسک بھرے کاروبار میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. یہ فلم میں بہت بڑا رسک یہ ہوتا ہے کہ فلم چلی یا نہیں چلی. اگر وہ اڑ گئی تو آپ نے جتنے بھی کروڑوں روپے لگے وہ سب ضائع گئے، اور اگر وہ چل گئی تو آپ کے کروڑوں روپے مل گئے، اور اگر زیادہ چل گئی تو آپ کے کروڑوں روپے ڈبل بھی ہو گئے. تو وہ جو رسک لیتے ہیں، پھر وہ رسک لینے سے گریز کریں گے، کیونکہ منافع کمانے کی کوشش تو وہ جو کرتے ہیں اور کبھی کبھار ناکام بھی ہوتے ہیں اس میں. تو نئے ٹیرف سے تو امریکہ کے اندر کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان یا تبدیلی آ سکتی ہے. اور بیرون ملک جن کی فلموں پر ٹیرف لگنے کے امکانات ہیں، ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم ذرا اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کیسی پالیسیز بن رہی ہیں. لیکن بہرحال امریکی صدر ہیں، اپنے ملک کے ایک حاکم ہیں، اور امریکہ ایک سوورن کنٹری ہے. انڈا دے یا بچہ دے، دنیا کو صرف دیکھنا ہی ہے اور متاثر ہونا ہے. یا اپنے گھر خود کسی نے محفوظ کرنے تو وہ کر لیں، یا کر سکتے ہیں. کسی کی وجہ سے آپ تباہ نہیں ہوتے، تباہ اپنی غلط پالیسی سے ہوتے ہیں. تو بہرحال جب یہ باکس آفس پر جو موجو ایک ہے، معلومات کا ایک ذریعہ ہے، اس کے مطابق سن 2024 میں امریکی جو سینما گھروں نے کل تقریباً $8.5 ارب کی کمائی کی. یعنی ان کے جو ٹوٹل انکم یا ریونیو جو ملا تھا اس میں، یہ میں فلم کے سائز کی قیمت نہیں بتا رہا ہوں، یہ فلمی انڈسٹری کی سائز کی نہیں، جو ریونیو ان کو ملا تھا. تو اس میں سے تقریباً $343 ملین، یعنی کل آمدنی کا 4% حصہ غیر ملکی فلموں کی درآمد سے آیا تھا. یعنی جو انہوں نے سینما میں جا کے جب فلمیں ریلیز کی، ان میں 4% فلمیں جو تھی وہ انہوں نے لی تھیں، دوسرے ملکوں سے امپورٹ کی تھی. تو ان سے پوری جو سمجھے سینما میں جو ٹکٹیں فروخت ہوئی تھی وہ $343 ملین کی ہوئی تھی. تو یہ کل آمدنی کا ان کا 4% کا حصہ بنتا ہے. تو اس حساب سے امریکہ میں ہر سال لاکھوں افراد انڈین، کوریائی، جاپانی، برطانوی یا یورپی فلمیں دیکھتے ہیں، امریکہ کی اپنی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا، پھر ایک ہے امریکائی میں موشن پکچر ایسوسی ایشن، یہ ان کی تنظیم ہے پروڈیوسرز وغیرہ کی. تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایک سینما ٹکٹ کی اوسط قیمت جو ہے وہ $10.50 بنتی ہے امریکہ میں. ویسے ہر ریاست میں مختلف ریٹ سے، لیکن انہوں نے ایک ایوریج جو نکالا ہے وہ یہ $10.50. اب اگر یہ ٹیرف لگ جاتا ہے
तो 3 किस्म के मुमकिन मंजरनामे बनते हैं। ये रॉयटर्स और वाशिंगटन पोस्ट ने जब मई में हुआ था उस वक्त ये उन्होंने एक तज्जिया किया था, और ये फिर तज्जिया ज़ाहिर उन्होंने रिसर्च की, तो उसकी बुनियाद पर ये मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला मंजरनामा ये है कि हुकूमत नरम रवैया इख्तियार करे, यानी टैरिफ लगाते हुए, फ़र्ज़ की 100% टैरिफ लगाते वक्त कुछ इस्तिस्ना दे दे कि इस पे लगाएंगे, फ़लाँ फिल्मों पे नहीं लगाएंगे, यूँ करेंगे, तो उसके नतीजे में जो टैरिफ की सख्ती है वो कम आगे हो जाएगी। तो अगर इस तरह करते हैं जैसे आर्ट फिल्मों पे या फेस्टिवल फिल्मों पे उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, तो इस सूरत में गैर मुल्की फिल्मों की आमदनी में 30 से 40% तक की कमी वाक़ होगी। यानी वो आमदनी जो 206 से 240 मिलियन डॉलर तक रह जाएगी, 300 350 मिलियन के बजाय तकरीबन समझे 250 मिलियन डॉलर तक रह जाएगी। तो इस सूरत में अमरीकी सिनेमा घरों को कुल मिलाकर 100 से 140 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। क्योंकि ये याद रखिए कि जो भी टैक्स लगेगा या टैक्स या गैर मुल्की फिल्में कम होंगी, उनकी नतीजे में जो सिनेमा में जब रिलीज़ होती है तो कुल कारोबार सिनेमा को मिल रहा होता है। सिनेमा फिर आगे जिस फिल्म को पैसे देने उसको देता है। तो सिनेमा का अगर कारोबार कम होता है तो ये सिनेमा का नुकसान होगा। तो आप यूँ समझिए कि जिसका मतलब है अगर ये कम होता है इतना 100 से 140 मिलियन डॉलर्स का, तो उसका मतलब कि तकरीबन 10 से 13 मिलियन टिकटों की कम फ़रोख्त होगी। इसका मतलब है क्योंकि अगर हम $10 की एक टिकट रखें तो 13 मिलियन टिकटें कम फ़रोख्त होंगी। तो एक और वहाँ पे तहकीकी इदारा है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, तो ये बैनुल-अक़वामी सतह की सियासी मामलात को भी डिस्कस करता है, लेकिन उसने इस फिल्मों की इंडस्ट्री की जो इंपोर्ट के बारे में जो मसाइल है उस पर भी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई। तो उसके मुताबिक ऐसी सूरत में ज़्यादातर जो ऑडियंस है, सिनेमा गोअर्स जो हैं, वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पर गैर मुल्की फिल्में देखने लगेंगी। यानी जब उनको सिनेमा में बैरूनी फिल्मों की एक्सेस कम हो जाएगी, कोई इंडियन रहता है अमेरिका में, उसको इंडियन फिल्म जो है 100% टैरिफ की वजह से वहाँ पे कोई इंपोर्ट नहीं करेगा या कम इंपोर्ट होंगी, और वो फिल्म देखना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? वो अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स पे, यानी ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे चला जाएगा। तो जिससे उनकी सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा जो है, यानी ऐसे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है, ये इस फॉरेन काउंसिल रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 से 8 मिलियन का इजाफा होगा, यानी उनकी मार्केट में इजाफा होगा और सिनेमा गोर्स की तादाद में कमी आएगी। अच्छा, ये हो गया कि अगर सॉफ्ट किस्म की आप देखते हैं कि इस कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है 100% टैरिफ की, तो आप दूसरा मंजरनामा ये है कि हुकूमत सख्ती से अमल दरामद करती है और ज़्यादातर फिल्मों पर टैरिफ आयद कर देती है। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में गैर मुल्की फिल्मों की आमदनी आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी 50% से भी कम हो जाएगी। तो महज 137 से 171 मिलियन डॉलर रह जाएगी जब जो सिनेमा में कुल आमदन होगी। नतीजतन अमरीकी सिनेमा घरों की कुल कमाई जो है वो 8.5 अरब डॉलर से गिर कर समझिए 8.36 या 8.40 की समझिए कि से कम हो जाएगी उनकी जो आमदनी है। तो 170 से 200 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। ये कमी तकरीबन 16 से समझिए 20 मिलियन टिकटों की कम फरोख्त के बराबर होगी। यानी पहले 13 थी तो ये 16 से 20 मिलियन टिकटें जो कम फरोख्त होंगी। तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और फिल्मी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस सूरत में नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन को 10 से 15 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। पहले की सूरत में मिलने थे 5 से 8 मिलियन, इस सूरत में 10 से 15 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को मिलेंगे। यानी मार्केट उधर जाएगी, ऑडियंस उधर जाएंगी। अच्छा, तीसरा और इससे भी बदतरीन मंजरनामा जो उन्होंने बनाया था अपनी तहकीकी रिपोर्ट में, वो ये है कि अगर टैरिफ सख्ती से नाफिज होता है और यूरोपीय यूनियन, चीन या भारत या इंडिया यानी जवाबी कार्रवाई भी करते और वो भी टैरिफ लगा देते अमेरिकी फिल्मों पर, तो मामला ज़्यादा पेचीदा होगा। कानूनी इदारा सिडली ऑस्टिन के मुताबिक इस सूरत में गैर मुल्की फिल्मों की आमदनी जो है वो 70 से 90% तक कम होकर, यानी आप समझे कि 34 से आप समझे कि और कम हो, यानी आप समझिए कि 130 मिलियन डॉलर रह जाएगी, जो उनका अंदाज़ा है। मैं सर राउंड फिगर्स दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अमेरिकी बॉक्स ऑफिस जो 2024 के मुकाबले में 240 से 310 मिलियन डॉलर कम कमाएगा, जो तकरीबन 23 से 29 मिलियन टिकटों की कम फरोख्त के बराबर है। यानी इस सूरत में बहुत ही कम टिकटें यानी बिकेंगी, कम हो जाएंगी उनकी फरोख्त। तो रॉयटर्स और वाशिंगटन पोस्ट दोनों ने खबरदार किया कि इस सूरत में नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के सब्सक्राइबर्स में 15 से 25 मिलियन
व्यूअर्स जो है, नए सब्सक्राइबर्स, उनका इजाफा होगा। इसके साथ साथ हॉलीवुड को बैरून मुल्क भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इनकी फिल्में बाहर नहीं जाएंगी। चीन या इंडिया या यूरोपियन ममालिक वो भी इन पर टैरिफ्स लगा देंगे, तो उन फिल्मों की भी जो इनकम बैरूनी नेटवर्क से आती है वो कम हो जाएगी। तो दूसरे मुल्कों की फिल्मी सनतों पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। इंडिया की, यानी जब इंडिया को भी नुकसान होगा ना, अमेरिका को तो मैंने बताया है, तो इंडिया की फिल्मी सनत, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, हर साल कम से कम 40 से 80 मिलियन डॉलर का जो नुकसान उसे होगा इस सूरत में, अगर उनकी फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद होता है। और बदतरीन हालत में ये नुकसान 150 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। जैसे कि इंडिया के जो है इदारा बिजनेस स्टैंडर्ड, उसने कहा है कि ये इतना पहुंच सकता है। अच्छा, बरतानिया की फिल्मी सनत को 200 से 600 मिलियन डॉलर्स का सालाना नुकसान हो सकता है, जैसे कि स्काई न्यूज़ और बरतानवी फिल्म तंजीमों ने बताया है। चीन, जो दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्मी मंडी है, अगर जवाबी इक़दाम करती है और अमेरिकी फिल्मों पर पाबंदी लगा देती है, तो वहाँ से 20 से 40% तक कम आमदनी होगी अमेरिकन फिल्मों को, जो अरबों डॉलर के झटके के बराबर होगा। यानी वो फिर बिलियन से भी ज़्यादा है, 2 बिलियन का भी हो सकता है। तो जनूबी कोरिया और जापान की फिल्मी सनतों को आलमी तकसीम कार के ज़रिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए 50 से 120 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। अच्छा, नाइजीरिया में भी फिल्मी सनत है, उसको नालीवुड कहा जाता है, तो उसे 1 से 10 मिलियन डॉलर सालाना का नुकसान होगा, यानी कम होगा, जैसे कि अफ्रीकी मीडिया और टेक्निकिस्ट जो हैं उन्होंने बताया है। तो इसका बहरहाल एक कानूनी पहलू भी इन पाबंदियों को जो लग रही टैरिफ्स लग रहे हैं, वो इसमें कई पेचीदगियाँ हैं। मिसाल पे कानूनी इदारा जो सिडनी ऑस्टिन के जो है, उसके माहिरीन कहते हैं कि ये मुजव्वज़ा टैरिफ आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों और कई दो तरफा मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका ये कदम उठाता है, तो दूसरे ममालिक भी अमेरिकी फिल्मों पर जवाबी टैक्स आयद कर सकते हैं, जिससे हॉलीवुड को दुनिया भर में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का होगा। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे टैरिफ लगा के वो उस इंडस्ट्री को बचाना चाह रहे हैं, दरअसल वो तबाह करेंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा 100% टैरिफ को सख्ती से नाफिज किया गया, तो अमेरिकी सिनेमा घरों को गैर मुल्की फिल्मों की आमदनी में 70 से 90% कमी के बायस सालाना 240 से 310 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। यानी तकरीबन 23 से 29 मिलियन टिकट्स जो हैं वो कम फरोख्त होंगी, जो पहले ही नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से दबाव में मौजूदा बिजनेस के लिए एक संगीन मसला है। क्योंकि लोग जो है वो स्ट्रीमिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, सिनेमाज की इनकम कम हो रही है, और इस तरह और कम होगी सिनेमाज जो इंडस्ट्री है उसकी इनकम। तो अमेरिका में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स तकरीबन 76 मिलियन और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के सार्फिन की तकरीबन, आपके कंज्यूमर जो उनकी तादाद 65 मिलियन है। और टैरिफ के बाद कई नाजरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ रुजू करेंगे जो अब तक नहीं आए हुए हैं, जिससे 10 से 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर इसमें शामिल हो सकते हैं, और सालाना आमदनी में कई सौ मिलियन डॉलर का इजाफा होगा इन प्लेटफॉर्म्स की, और सिनेमा की समझिए कि उतनी इनकम में कमी आएगी। तो नतीजा ये होगा कि अमेरिकी सिनेमा बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, जबकि स्ट्रीमिंग कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा। इसमें एक साजिशी थियरी भी लोग कहते हैं कि सिनेमाज अगर ख़त्म होंगे तो वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बनेंगी, प्लाजे बनेंगे, जो एक लैंड डेवलपर्स जो है उनके लिए फ़ायदा होगा, और स्ट्रीमिंग बढ़ेगी तो अमेरिकी सदर जो है सो वो है ही टेक कंपनीज के एक समझिए कि नुमाइंदा सदर है। बहरहाल, और ये टैरिफ जो है हॉलीवुड के रिवायती सिनेमा मॉडल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। लोग जो सिनेमा में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। एक कल्चर भी बदल सकता है। बहरहाल, टेक्नोलॉजी के आने से कल्चर तो बदलते ही है। तो मजमूई तौर पर यह मंसूबा, जैसा कि मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन और बॉक्स ऑफिस मोजो के आदाद व शुमार बताते हैं, कि अमरीकी सिनेमा के हक़ में फ़ायदेमंद नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह है। अमरीकी सिनेमा पहले ही नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से दबाव का शिकार है। अगर गैर मुल्की फिल्में भी सिनेमा घरों से गायब हो जाती हैं, तो नाजरीन मज़ीद बड़ी तादाद में, यानी ऑडियंस जो है वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी सिनेमा घरों को मज़ीद माली नुकसान होगा। क्या होता है, कितना होता है, हम देखते हैं। मैंने अंदाज़े आपको बता दिए अभी। तो मजमूई तौर पर सदर ट्रंप का ये जो कदम है आलमी समझे फिल्मी सनत के लिए एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित हो सकता है। ये न सिर्फ फिल्मों की तकसीम कार, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टूडियोज़ के कारोबारी मॉडल्स को भी मुतासर करेगा, बल्कि दुनिया भर के नाजरीन तक पहुंचने वाले जो कंटेंट है उन पर भी गहरा असर डालेगा।
تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر فلم سازوں، حکومتوں اور بین الاقوامی تجارتی اداروں کے درمیان گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ کے 100% جو ٹیرف لگا رہے فلم امپورٹ کرنے پر، اس پہ اس تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور کامنٹ ضرور لکھیے گا، اور اگر پسند آئے ہو تو اس کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔